اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک 1443 ہجری اور قرآن پاک کے تیسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رب کریم کی حضور یہ التجا ہے کہ اللہ کریم اپنی مقدس کتاب اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، پکی، کامل، مکمل اطاعت، اتباع اور محبت کی دولت سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف اور پارہ نمبر 3 کے اہم مضامین کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ان کو سن کر سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو عام کرنا ہمارے لیے آسان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم نیک مقصد کے لیے ہم سب کو اس مبارک مہینے میں قبول بھی فرمائے۔ سامعین، پارہ نمبر 3 کی سب سے پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انبیاء، بے شمار نبی ایسے ہیں جن کو ہر ایک کو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیت، نعمت اور فضیلت سے نوازا ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو زمین پہ کھڑے کھڑے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، معذرت حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے، ان کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ وہ زمین پہ کھڑے کھڑے، پہاڑ پہ کھڑے کھڑے اپنے رب سے کلام کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے ایسا جوہر عطا فرمایا تھا کہ وہ مٹی کی چڑیا بنا کے اس کو پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتی، قبرستان میں جاتے اور کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے مردے سے کہتے کم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا اور وہ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا۔ تو ان کی آواز اور پھونک میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی تھی کہ مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہر نبی کو اللہ نے بے شمار مختلف چیزوں سے نوازا ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، دوسرے کو وہ دیا جو تیسرے کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ کہنا کہ فلانے نبی سے افضل ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر نبی کی اپنی جگہ پہ فضیلت ہے، لیکن آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا، تو آپ کی فضیلت سب انبیاء پر بڑھ گئی۔ سارے نبیوں کا امام بنایا، خاتم النبیین بنایا، آخری نبی بنایا، سردار انبیاء بنایا، شافع محشر بنایا، ساقی کوثر بنایا، جو یہ چیزیں باقی انبیاء کو نہیں عطا ہوئیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انبیاء پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو نبوت اور رسالت یہ بڑا ضروری تھا کہ نبوت اور رسالت کا کانسیپٹ اگر نکال دیا جائے، جیسے کچھ لوگ جی نبی کی کیا ضرورت تھی، رسول کیوں آئے؟ ارے بچھڑوں کو رب سے ملانے کے لیے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کے لیے، اور جو سبق بھول گئے انہیں یاد کرانے کے لیے، کرنے کے لیے، اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ سامعین، اسی پہلے صفحے پہ، پہلے پیج میں قرآن کریم کی وہ افضل ترین آیت، اس میں 50 کلمے موجود ہیں، 10 جملے اس میں موجود ہیں، اور 17 بار اس میں اللہ کا ذکر ہے، اشارتاً بھی، صراحتاً بھی۔ لفظ اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا اس میں ذکر ہے۔ میری مراد سے آیت الکرسی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پہ مجھے کنز من کنوز العرش، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کا ذکر، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بے شمار حدیث میں موجود ہے۔ ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حفاظت کا وظیفہ بتائیں، تو یہ وہ وظیفہ ہے جو عرش کے خزانوں سے اللہ نے دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور سرکار کے صدقے یہ خزانہ پوری امت کو ملا ہے، پوری انسانیت کو ملا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے سے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، ہر چیز اللہ کے ذمے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ورسز نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، آپ جانتے ہیں۔ نمرود بن کنعان دنیا کے ظالم ترین بادشاہوں میں سے ایک، دنیا کے جابر ترین بادشاہوں میں سے ایک، اور
जालिम बादशाह कई गुजरे हैं, जाबिर बादशाह भी कई गुजरे हैं, लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने बादशाह दी, वो अपने आप को खुदा समझ बैठे। नमरूद भी उनमें से एक था। वो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे सजदा करो। और जैसे आजकल हमारे यहाँ एक मुरवज है ना कि वो बड़ों को सलूट मारते हैं, कोई सलाम करते हैं, कोई अपने अपने वो तौर तरीके होते हैं अपने बड़े के बजा लाने के। तो उस वक्त में वो कहता था कि मुझे सलूट सलाम नहीं, मुझे सीधा सजदा करो। जिसने मेरे दरबार मानना है तो ज़मीन पे सर रख दे, मेरे से कोई काम लेना है तो ज़मीन पे सर रख दे, कुछ भी चाहिए हत्ता कि खाने पीने का सामान चाहिए तो सजदा करोगे तो मिलेगा। तो ये अपने आप को रब समझा हुआ था। तो कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम, तो उन्हें देखा नहीं कि इब्राहिम क्या कर रहे थे? हाज्जा इब्राहीमा, इब्राहिम से हुज्जतबाजी कर रहा था। कौन हुज्जत कर रहा था? यही शख्स नमरूद बिन किनान। कहने लगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह मेरा अल्लाह है, वो मालिक है और उनका ये सारा जहान उनका मुल्क है, वो इसमें बादशाह है। तो कहा क्या करता है तुम्हारा बादशाह? कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा बादशाह मारता है, मेरा बादशाह जिंदा करता है, यानी मेरा रब। तो उसने कहा तो मैं भी कर लेता हूँ, कौन सा मुश्किल काम है। जिसको फांसी देनी थी उसको छोड़ दिया और एक आज़ाद बंदे को पकड़ के फांसी दे दी। कहते देखो जिसको फांसी होने जा रही थी उसको मैंने बचा लिया, और जो आज़ाद फिर रहा था उसको मैंने फांसी पे चढ़ा दिया। तो ये कौन सा मुश्किल काम है। हालांकि युहयी व युमीत का मफहूम और है, और जो तुमने किया ये तो और चीज़ हो गई है। लेकिन जाहिल लोग आम तौर पे कहते हैं ना, जाहिल के सामने आलिम की नहीं चलती या अक्लमंद की नहीं चलती, क्योंकि जाहिल जैसा उसका ज़हन होता है वैसे दलीलें भी जहालत वाली देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब मैं अगर इससे हुज्जतबाजी करूंगा तो ये वो मानेगा तो नहीं। तो उन्होंने फौरन कहा कि देखो भाई, तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना मेरे रब से मुकाबला करने का या अपने आप को साबित करने का, तो मेरा रब सूरज मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है, आप मगरिब से निकालो और मशरिक में गुरूब करो। फबुहितल्लज़ी कफर, तो वो काफिर मबहूत हो गया, हैरान हो गया कि ये क्या कह दिया। ये क्या कह दिया इन्होंने। फिर दूसरा मशहूर वाक़या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उन्होंने कहा रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, प्यारे प्यारे रब जी मुझे बताइए आप मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं। तो अल्लाह के खलील थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्यों इब्राहिम आप जानते नहीं कि मैं करता हूँ, या मानते नहीं कि मैं करता हूँ, क्या वजह है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं अल्लाह, मानता तो हूँ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं चाहता हूँ मेरा दिल इत्मीनान पकड़ ले, मुतमईन हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे आप ये दिखाएं कैसे करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया 4 परिंदे पकड़ो, उनको अपने घर में रखो, उनको पालो पोसो, दाना दुनका खिलाओ, उनको अपने साथ मानूस कर लो, मानूस करके फिर उन चारों को ज़िबा करो और उनकी जो आपस में गोश्त है वो मिक्स कर दो, इकट्ठा कर दो। उसके बाद उन चारों की अलग अलग वो जो हड्डियां हैं या गोश्त है या जो भी है, वो उनके पीसेज, उनके टुकड़े गोश्त के उठा के 4 मुख्तलिफ पहाड़ों पे रख दो। और उसके बाद आप इनको सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, इनका एक एक टुकड़ा उठा के वहाँ पहाड़ों पे रखो। सुम्मा दुऊहुन्ना, फिर तुम उनको बुलाओ, यातीनका साया, तुम बुलाओगे, आवाज़ निकालोगे। लोग कबूतर की आवाज़ निकालते हैं, तोते की निकालते हैं और परिंदों की निकालते हैं। तुम इनको बुलाओ, यातीनका साया, तो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक और नबी हैं और यहीं पे इनका ये वाक़या मौजूद है। उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती के पास से गुजर हुए, देखा मरे पड़े हैं सब लोग, तबाह हाल बस्ती। तो एकदम ख्याल आया कि ये मरे हुए और ये तबाह हाल लोग, ये तो मर मिट गए हैं, ये कैसे जिंदा होंगे दोबारा। अपने सवारी के ऊपर सवार हैं और जा रहे हैं सफ़र पे, अपना तोशादान, खाने का बर्तन भी साथ है, खाना उसमें रखा हुआ है। उज़ैर अलैहिस्सलाम जंगल में पहुंचे, वहां पे लेटे, तो अल्लाह ने उनको सुला दिया। 100 साल के लिए सुला दिया। 100 साल के बाद, अब ये 100 साल के बाद जब उठते हैं तो वो हैरान इस बात के ऊपर हुए कि उनका खाना भी ताज़ा मौजूद है और सवारी भी मौजूद है। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनसे जब अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे उज़ैर, हमने 100 आम, आपको 100 साल हमने यहाँ सुला दिया, 100 साल यहाँ पे सुला दिया। बल्कि वो जो जानवर था वो भी हड्डियाँ हो गया, फिर अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदा किया और खाना ताज़ा रखा हुआ था। तो ये बता दिया कि उज़ैर जैसे 100 साल की ये
نیند نما موت ہم نے تمہارے اوپر مسلط کی تھی، اس کے بعد جیسے ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے تو یا اٹھا دیا ہے یا تمہیں اس حالت سے ہم نے نکال دیا ہے، تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو نکالنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ 3 مشہور واقعے تھے، توحید کے اوپر ان کی دلالت تھی، رب کی شان اور ربوبیت کی طرف ان کی رہنمائی تھی۔ ان تینوں واقعات میں یہ بتایا گیا کہ رب جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر لیتا ہے، وہ اپنا سب کچھ کرنے میں کسی کا ذرے بھر کا محتاج نہیں ہے۔ اور سورہ بقرہ میں کل 5 واقعات احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو، جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے سنا پہلے پارے میں کہ وہ شخص قتل ہو گیا تھا، تو اس طرح 5 جگہ پہ احیاء موتا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صدقہ خیرات کے آداب بتائے ہیں کہ آپ اگر کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو پھر احسان نہ جتلائیں اس کے اوپر۔ ہاں بھائی وہ تم نے لے لیا، تم نے کھا لیا، تم نے پی لیا، تم نے وہ لیا، کیسا تھا کیسا نہیں تھا۔ کسی کے اوپر جب آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ آپ نے صدقہ کیا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرنے کے بعد جس شخص کے ساتھ آپ یہ والا سلوک کرتے ہیں کہ بعد میں آپ احسان جتلاتے ہیں، آپ نے گویا نیکی کی ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے، لوگ پہلے اشتہار بنواتے ہیں، پہلے لکھ دیتے ہیں مستحقین کو ہم یہ دیں گے، اور دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ایک عجیب دور ہے، موبائل فون سے ویڈیو بنواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، پھر وہ اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، ہم نے راشن کا بیگ دیا، ہم نے کھانے کا سامان دیا، ہم نے صابن کی ٹکیا دی۔ ارے بھائی، جس اللہ نے تمہیں اور ان سب کو پچھلی پوری زندگی سے کھلا رہا ہے، کبھی اللہ نے تشہیر نہیں کی نہ کروائی، تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پہ دو۔ لوگوں کو ذلیل کیوں کرتے ہو؟ آپ اپنے 100-500 کے ایک راشن بیگ کی وجہ سے آپ اگلوں کی عزت کو نیلام کیوں کرتے ہو اور عزت نفس کو مجروح کیوں کرتے ہو؟ تو اس سے منع فرمایا کہ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں۔ صدقہ خیرات سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ پھر احسان نہ جتلائیں۔ اس کے بعد سود خور کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ جو سود کھانے والا ہے، قیامت کے دن جب آئے گا تو ایسے ہوگا جیسے اس کو جن چمٹا ہوا۔ کسی شخص کو دورہ پڑ جائے، جن چمٹ جائے یا کوئی ایسی چیز آفت اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، تو آپ دیکھتے ہیں وہ بیچارہ اس کو ہوش میں نہیں ہوتا، بے ہوشی میں ہوتا ہے، وہ اپنی حالت میں نہیں ہوتا، اور وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سود خور قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے اس کو دورہ پڑا ہوا ہے، جنات کا دورہ پڑا ہوا ہے یا کوئی جن چمٹا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ کیوں؟ اصل میں جن نہیں چمٹا ہوا، وہ حرام کھا کے وہ اس حرام کا اثر ہے کہ اب رب کے دربار میں اس کو شدید تکلیف شروع ہو گئی ہے، حساب کتاب تو اس کے بعد ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ فرمایا سود لینا اور دینا یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس لیے سود سے خود بھی بچنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سود خوری سے اور اللہ تعالیٰ کی اس جنگ سے اور لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سود کی آیات کے بعد تجارت، لین دین، کاروباری معاملات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ احکامات تشریعیہ، شرعی احکام، اور خاص طور پہ سود کی حرمت کے بعد تجارت کے فضائل۔ تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تجارت میں اللہ نے بڑھوتری رکھی ہے، تجارت میں اللہ نے نفع رکھا ہے، تو تجارت کی ترغیب دی ہے۔ آپ بزنس کرو، آپ کاروبار کرو، آپ جو ہے وہ حرام چیزوں کا نہیں کرنا، حلال چیزوں کا کام کرو، کاروبار کرو، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن کام کاروبار میں لگ کے، ان چیزوں میں لگ کے سود خوری میں چلے جانا، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے یا جنگ کر کے کبھی کوئی جیتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور عافیت سے اور غیب سے اللہ تعالیٰ رزق کی وافر مقدار کا عافیت کے ساتھ انتظام فرمائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آل عمران نام سے ہی آپ جانتے ہیں کہ اس میں حضرت عمران کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اب حضرت عمران کون تھے؟ اس صورت میں اور اس پارے کے اس دوسرے حصے میں تقریباً اخیر تک 3 بڑے قصے بیان ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت مریم کون تھی؟ ان کی والدین کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ والد کا نام حضرت عمران تھا، حنہ بنت فاقوز ان کی والدہ کا نام تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہی ان کی والدہ، اور پھر یہ منت مانی کہ اللہ کریم جو ہمیں تو اولاد دے گا وہ ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے۔ اور اس وقت رواج یہ تھا کہ
بیت المقدس کی خدمت کے لیے جنہیں وقف کیا جاتا تھا وہ لڑکوں کو کیا جاتا تھا، لیکن ان کو اللہ نے بیٹی دے دی، تو نیت کی ہوئی تھی تو انہوں نے اسی نیت کے مطابق ان کو سپرد کر دیا، اور بیت المقدس کی سرپرستی اور اس وقت کی امامت حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھی، وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو ان کے پاس ان کی پرورش میں ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمران آل عمران ان کی یہ بیٹی حضرت مریم جب یہ بیت المقدس میں رہنا شروع کیا تو بے موسم کے پھل ان کے پاس آنا شروع ہوئے، تو جب حضرت زکریا نے دیکھا یا مریم انا لکی ھذا، ارے مریم یہ کہاں سے لیا ہے، تو وہ فرمانے لگی ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مجھے ملا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اپنی بھی اولاد نہیں تھی، اس لیے زکریا علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ بے موسم کے پھل مریم کو اندر حجرے میں بند کمرے میں مل گئے، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی، ہمارے اندر اب اولاد کی وہ صلاحیت نہیں رہی، یا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب کیسے اولاد ہوگی، لیکن اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بے موسم میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کی یہ دعا قبول فرمائی، بیٹا بھی دیا، اور بیٹا بھی سیدا و حصورا و نبی من الصالحین، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ بیٹا پھر اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تیسرا واقعہ، حضرت مریم جب بڑی ہوتی ہیں تو اب ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی، کوئی نکاح نہیں ہوا، کوئی رخصتی نہیں ہوئی، کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے انہیں بیٹا دیا، اور بیٹا بھی کون سا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو یہ بتا دیا کہ میں اولاد دینے میں مرد کا محتاج نہیں یا عورت کا محتاج نہیں، اکیلی عورت سے میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اکیلے مرد سے میں نے اماں ہوا کو پیدا کیا، اس لیے میں جب چاہوں پیدا کرنے کے اوپر آؤں تو میں پیدا کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسی سورہ آل عمران کی جو تقریباً 80 کے قریب آیات ہیں، وہ نجران کے نصارہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے نبی ہے، ان کو چیک کرتے ہیں، ان سے سوال و جواب کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا طبقہ وہ علم سیکھنے کے لیے سوال و جواب نہیں کرتا، وہ صرف آپ کو یا اپنے استاد کو یا معلم کو یا مربی کو یا اپنے مرشد کو یا اپنے پیر کو یا کسی کے بھی پیر کو کسی بھی، تو وہ ان کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کو آتا جاتا ہے نہیں ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے، کیا کرتا ہے، وہ اس وجہ سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ حضرت تقریباً کوئی 80 کے قریب 60 کے قریب نصارہ آئے، 80 کے قریب آیات میں یہ تذکرہ موجود ہے، اور انہوں نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ کہنے لگے مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی تھی، عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا، یہ چیزیں کہنا شروع کر دیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، مریم ان کی بیوی تھی، عیسیٰ بیٹے تھے، پھر وہ کچھ لوگوں نے ان کو پھانسی کے اوپر چڑھایا، وہ زخمی ہو گئے اور لوگوں نے دفنا دیا، پھر وہ قبر پھٹی اور آسمان پہ چلے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ نے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ تو مالک ہے نا، خالق ہے، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے پیارے حبیب کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ بتایا کہ یہ سب سے زیادہ علم میں نے اپنے اس نبی کو عطا فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو ان کی دلیلوں کے جوابات دیے، سمجھایا، تو ان میں 60 لوگوں میں 11 بڑے پادری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر مباہلہ کرتے ہیں، اور وہ یہاں ان آیات میں تذکرہ موجود ہے کہ مباہلہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو لے کے کھلے میدان میں آ جاؤ، میں بھی اپنے اہل و عیال کو لے کے کھلے میدان میں آ جاتا ہوں، اور وہاں پہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہم میں سے جو حق پہ نہیں ہے، جو ناحق ہے، جو غلط بیانی کر رہا ہے، جو حق بات کو چھپا رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ہلاک و برباد فرما۔ تو نجران کے نصارہ نے جب یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے پختہ ہو گئے ہیں، اب ان کی بات اگر ہم نہیں مانتے تو پھر یہ اتنی بڑی آزمائش میں کیسے مبتلا ہوں گے، اور اگر مانتے ہیں تو ہمیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے، اس لیے یہ جو دعوت کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وعظ و نصیحت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
یہ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر تقریر پہ لوگ اللہ کے بات ماننے والے بن جائیں گے یا موٹیویٹ ہو جائیں گے، آپ کی ہر تحریر سے موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ آپ کا کام تو آواز لگانا ہے، آپ کا کام تو بلانا ہے۔ مالی دا کم پانی لانا ہو، پر مشکا لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا ہو، لاوے یا نہ لاوے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا، وہ 60 نصرانی اپنے دور کے عالم، اس وقت کے اہل کتاب کو پڑھنے والے، نبی علیہ السلام نے سمجھایا، سمجھ کے نہ سمجھ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے مبالغہ کا کہا، مبالغے سے انکار کر دیا، اور آپ حیران ہوں گے۔ وہ کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، اپنا جیسا تیسا مذہب اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، خدا را ہمارے سے جنگ مت کیجئے، جہاد مت کیجئے، جزیہ لے لیجیے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آج کے بعد مرضی آپ کی چلے گی، لیکن ہم مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال نجران کے نصارہ کا یہ مشہور واقعہ، اور یہ 3 بڑے واقعات جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بڑا واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، یہاں ان آیات میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ پارہ نمبر 3 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اور رسالت کی اور نبوت کی دوبارہ سے تلقین فرمائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، ان کی بات کو مانو، اور قرآن پاک کو مانو، اور ان کی دی ہوئی ہدایات کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کو ساری دنیا میں عام کرو۔ سامعین، یہیں تک تھا یہ پارہ نمبر 3 اور اس کا خلاصہ۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے اگلی نشست میں، قرآن پاک کے اگلے پارے کے ساتھ اگلی نشست میں حاضری ہوگی۔ سامعین، اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں یا کوئی عام ٹاپک آپ ڈسکس چاہتے ہیں کہ ڈسکس ہو جائے وہ بھی، تو آپ